سینیٹر علی ظفر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ میں پارلیمانی لیڈر اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سینیٹر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. گفتگو کا آغاز سینیٹر صاحب اسی حوالے سے کہ جو آج عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ نے کال بھی دے رکھی تھی ڈسپائٹ آف اسلام آباد ہائی کورٹس آرڈر, آج بھی عمران خان صاحب بشرا بی بی ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی ان کی فیملی سے, آپ کی پارٹی قیادت جو ہے وہ بھی نہیں مل سکی, اور سلمان راجہ صاحب بھی جس طرح سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ جو جیل حکام ہیں وہ عدالتی احکامات بھی ہوا میں اڑا دیتے ہیں. سو علی ظفر صاحب کیا کہا جائے کہ اب کیا یہ ایک نیو نارمل بن چکا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ملاقات اب نہیں کروانے دی جائے گی اور یہ ایک اسٹیٹ پالیسی کے طور پہ ہی دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں, یہ تو بالکل ایک اسٹیٹ پالیسی ہے اور یہ انسانی حقوق, بنیادی حقوق جو آپ کے آئین کی سارے اور قوانین ہیں سارے, سب کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. جو آپ کے جیل رولز ہیں وہ اجازت دیتے ہیں ایک عام قیدی کو بھی کہ آپ کی ملاقات ہوگی, آپ کی فیملی سے بھی ہر ہفتے ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. لیکن خان صاحب کو اور ان کی جو بشرا بی بی ہیں ان کی وائف, ان کے خلاف ایک طرح سے سیاسی انتقام کے طور پہ ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا, اور اس کا ذمہ دار میں بالکل عوام بھی اور میں بھی حکومت کو ہی ٹھہراتا ہوں. یہ عدالتی احکامات ضرور ہیں, حکم ہیں, بار بار ہم رجوع بھی کر رہے ہیں عدالتوں سے, اس کے باوجود اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور کوئی کسی قسم کی ایکشن نہیں لیا جا رہا جیل احکام کے خلاف بھی اور حکومت کے جو عہدیداران ہیں ان کے خلاف بھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم اس کو گیو اپ تو نہیں کریں گے. یہ ایک صاحب نے کہا کہ نارمل نہیں ہے, یہ ایک عجیب و غریب انتقام کی بات ہے. اندر سے جو اطلاع ہمیں خان صاحب کی ملی ہے انہوں نے یہی کہا ہے, یہی پیغام بھجوایا ہے کہ میں ڈٹا ہوا ہوں, آپ لوگ بھی پوری طرح اپنی جو کوشش ہے جاری رکھیں اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. انشاءاللہ ہم خان صاحب تک پہنچ کے ہی رہیں گے. رائٹ. بٹ علی ظفر صاحب آج جو علیمہ خان صاحبہ کو اور بار بار ان کو کال دینی پڑی ہے, گزشتہ ماہ آپ کو یاد ہوگا 10,000 لوگوں کو اکٹھے کرنے کی انہوں نے کال دی تھی جو بظاہر تو اس طرح سے کامیاب نہیں نظر آئی, لیکن اس بار پھر انہوں نے گزشتہ روز ٹویٹ کیا, سٹریس اس بات پہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو کہا کہ یہی وہ وقت ہے کہ جب عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ آپ لوگوں کی ضرورت ہے. بار بار ان کو یہ کال کیوں دینی پڑی, اور پھر پی ٹی آئی کی قیادت میں سے لوگ سامنے آتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز کے ذریعے, وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہمیں کنوے نہیں کیا گیا فیملی کی طرف سے تو ہم یہ بات آگے پھر کیا ریلے کرتے. سو یہ نوبت یہاں تک کیوں آ رہی ہے کہ فیملی کو آ کے پلیڈ کرنا پڑ رہا ہے قیادت سے, عہدیداران سے, کہ وہ سارے اگر اکٹھے ہوں گے تو ایک بہت بڑی ایک سائزبل ایک چنک جو ہے نمبر آپ اکٹھے کر سکتے ہیں اور پھر شاید حکومت پہ پریشر کریٹ کر دیں, چاہے وہ رہائی ہو یا پھر وہ رسائی ہو؟ دیکھیں, پریشر کریٹ کرنا تو بہت ضروری ہے میری نظر میں. یہ پریشر کے بغیر یہ معاملات نہیں آگے چلیں گے. یہاں آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن جس طرح آپ نے دیکھا کہ جب بھی پریشر کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو جس طرح حکومتی مشینری آ کے لوگوں کے گھر تباہ کر دیتی ہے, ان کے خاندان اٹھا دیتی ہے, تو یہ ایک عجیب سی حکومتی دہشت گردی کا ماحول ہے جس کی وجہ سے ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی قسم کی موومنٹ نہیں آ سک رہی. اسٹریٹجی ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ضرور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پبلک پریشر بلڈ کرنا ہے وہ بھی ضروری ہے. قانونی جنگ بھی ہم لڑ رہے ہیں, اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے جب سے 26ویں اور 27ویں ترمیم ہوئی ہے. پارلیمنٹ میں بھی ہم اس کو ریز کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک اور حکمت کی بھی ضرورت ہے, اور ہمیں ایک طرح سے جو ہمارے سیاسی ڈائلاگ کے دروازے ہیں ان کو بھی کھولنے کی ضرورت ہے, ان کو بھی پروو کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جنگ ایسی ہے جس میں آپ ایک ہی طرف نہیں جا سکتے, صرف ایک اسٹریٹجی نہیں اپنا سکتے, صرف ایک حکمت عملی نہیں آپ اس کو فالو کر سکتے. کریکٹ. بٹ علی ظفر صاحب آپ نے جس طرح سے کہا, آپ نے کہا کہ پولیٹیکل ڈائلاگ کے لیے حکومت کہتی ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ کے دروازے اپوزیشن نے بند کیے ہیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, لیکن آپ کسی اور جانب دیکھتے ہیں. کیا یہ پولیٹیکل ڈائلاگ آپ انہی سے چاہتے ہیں کہ جن کے پاس اصل اختیارات ہیں, یا پھر آپ پولیٹیکل اینٹیٹیز کے ساتھ بات کرنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں؟ پہلے پولیٹیکل ڈائلاگ تو پولیٹیکل
لوگوں سے ہی ہوتا ہے، اور پولیٹیکل ڈائلاگ کی جب میں بات کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور اس کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، لیکن ایک مسئلہ بڑا میجر جو ہے پولیٹیکل ڈائلاگ میں، حکومت کہتی تو ضرور ہے کہ ہم تیار ہیں، لیکن اصل میں وہ تیار نہیں ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ وہ ایک طرح سے ایک غیر قانونی حکومت کر رہے ہیں، ان کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ آئین تو یہ کہتا ہے کہ حکومت وہی بناتا ہے جس کو عوام چاہے، لیکن یہ حکومت وہ ہے جو عوام نہیں چاہتی، تو یقینی طور پہ وہ ڈائلاگ نہیں چاہتے۔ وہ بات تو ضرور کرتے ہیں، شاید آپ کے پروگرامز پہ بھی کرتے ہوں، کہ ہم جی ڈائلاگ چاہتے ہیں، اور پی ٹی آئی نہیں اس کی منظوری دیتی، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ حکومت چاہتی نہیں ہے۔ جب بھی ڈائلاگ کی اگر بات کرنی ہے تو حکومت ڈائلاگ کا چاہتی ہے، اگر واقعی جینوئن ہو تو حکومت کے پاس بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں۔ سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنے سیاسی انتقامات جو ہیں وہ ختم کریں۔ آپ جس طرح کی آپ تشدد کر رہے ہیں سیاسی ایک پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر، ان کے سربراہ کے اوپر، وہ ختم کریں۔ قانون کو اپنی راہ چلنے دیں، عدالتوں کو اپنی آزادی دیں، اور ہمارے ساتھ پھر یہ ایٹماسفیئر جب بنے گا تو ضرور ڈائلاگ ہمیں کرنا چاہیے میری نظر میں، لیکن یہ حکومت ایٹماسفیئر بنانے کو تیار نہیں ہے۔ اور علی ظفر صاحب، آپ یہ حکومت بات کنفرم کریں گے کہ بیک ڈور بھی کوئی رابطے نہیں ہو رہے، یا آف دا ریکارڈ حکومتی عہدیداران سے آپ لوگ کے کوئی اس حوالے سے کوئی ڈیلیبریشنز نہیں ہو رہی آف دا ریکارڈ بیک چینل؟ جی، میں اپنی جہاں تک میری انفارمیشن ہے اس وقت تو میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی۔ اگر کوئی ہو رہی ہے تو اس کی مجھے اطلاع نہیں۔ کیونکہ دونوں ہاؤسز کے جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کی بھی انسسٹنس اسی مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے کے حوالے سے تھی۔ وہ بہت زیادہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے، سو اس حوالے سے بھی نظر آ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی لیڈرشپ اور جو اپوزیشن لیڈرز ہیں وہ بھی زیادہ الائنڈ نہیں ہیں۔ اسی آپ کو لگتا ہے کہ اسی نقطے پہ الائنڈ نہیں ہے کہ مذاکرات ہی کے ذریعے کہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے، اور اسی میں ہی پھر وہ حل، جس طرح آپ بھی سجیسٹ کریں، ایونچولی پولیٹیکل سولوشن کی طرف ہی آنا ہے؟ دیکھیں، جس طرح میں نے کہا کہ یہ ایک آپ اس کو سائلوز میں نہیں، اس کو آپ ایک سنگل ٹریک پہ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کو یہ جب اس قسم کا ماحول ہو جس طرح کا پاکستان میں ہے، تو آپ کو ہر راہ دیکھنی پڑتی ہے، ہر راستے پہ چلنا پڑتا ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ قانونی بھی جنگ ہے، آپ کی پارلیمنٹ کی بھی جنگ ہے، آپ نے پبلک پریشر بھی کرنا ہے، اسٹریٹ پریشر بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے۔ اور یہ آپ اگر کہیں گے کہ بالکل ایک ہی راہ پہ چلیں تو وہ مجھے نہیں نظر آتا کہ اس میں کوئی ابھی تک حل ہمیں نظر آیا ہے۔ آپ کو سارے رستے اپنانے، اور ہر ایک نے اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے۔ رائٹ، پر علی ظفر صاحب، آپ نے جس طرح سے کہا کہ جو اس وقت ایک سچویشن نظر آتی ہے، پی ٹی آئی کی قیادت پہ یہ تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور آپ کی بھی نظر سے گزرتا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں کا لوگ بڑے جو ورکرز ہیں، جو آپ کے بڑے ڈائی ہارڈ کارکنان ہیں، وہ بہت لیش آؤٹ بھی کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ بہت خاموش ہو گئی ہے، وہ غائب سی ہو گئی ہے، وہ اسٹریٹ ایجیٹیشن میں اب بلیو نہیں کرتی۔ وہ پی ٹی آئی جو کہ کوئی بھی کال دیتی تھی اور ہزاروں لوگ جو ہے اس کی کال پہ لبیک کہتے تھے، اب وہ صرف اور صرف کے پی میں جلسے، ویکینڈز پہ وہ جلسے تک محدود ہو گئی ہے، اور یہاں تک کہ آپ کے اب ایم این ایز اب یہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز شفقت اوان صاحب نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں انہوں نے یہ بات کہی کہ ان کو کنوے کیا گیا ہے کہ 2 ماہ تک وہ خاموش رہیں ورنہ تو نااہل کر دیے جائیں گے۔ جو ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار ہے وہ بھی آپ لوگ کے سر پہ لٹک رہی ہے، جہاں پہ کیسز ہیں، گرفتاریاں ہیں، حکومتی کریک ڈاؤن ہے۔ سو اس قسم کے فیئرز جو ہیں وہ ابھی بھی قیادت میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور آپ تک بھی ایسی کوئی بات جو ہے وہ کنوے ہو رہی ہے؟ دیکھیں، آپ بالکل یہ سوشل میڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو تنقید، بھرپور تنقید ہے، اور کچھ حد تک جائز بھی ہے، کچھ حد تک اس میں سچائی بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہر کوئی اپنی کوشش کر رہا ہے۔ اور جو ہمارا مین مسئلہ ہے، جو مین پرابلم اس وقت نظر آتا ہے مجھے، وہ یہ ہے کہ ہماری خان صاحب سے ساتھ بہت دیر سے ملاقات نہیں ہوئی۔ 5 ماہ سے، آخری ملاقات تو بہن کی ان کے 5 ماہ پہلے ہوئی۔ جی، اس وجہ سے یہ ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو میرا خیال ہے جو ایگزسٹنس ہے،
عمران خان صاحب ہیں. عمران خان صاحب ہیں تو پی ٹی آئی ہے، وہ ان کے بغیر کوئی کسی قسم کی اسٹریٹجیز ہمیں اور جو حکمت ہے وہ نظر نہیں آتی. تو وہ جو جب سے آپ نے دیکھا کہ وہ رسائی ختم کی گئی ہے ان تک، جب ملاقات نہیں ہو رہی، تو اس کی وجہ سے یہ کنفیوژنز بھی ہیں اور یہ تنقید بھی ہیں. مجھے یقین ہے کہ جس وقت ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے کہ ان تک پہنچ سکیں تو یہ ساری چیزیں جو کنفیوژنز ہیں وہ ختم ہو جائیں. اینڈ آن دا ہول علی ظفر صاحب، یہ ایک ڈاؤن گریڈیشن، آپ لوگ کا جو مشن تھا اس کی ڈاؤن گریڈیشن نظر آ رہی ہے کہ جہاں پر آپ لوگ کو رہائی ممکن بنانا تھی، اب وہ رسائی تک جو ہے وہ معاملہ آ گیا ہے. عمران خان صاحب کی سے ملاقات کے لیے اب ایک دباؤ ڈالنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. اور جو سوال اٹھ رہا ہے موسٹ امپورٹنٹلی وہ یہی ہے کہ آپ نے بھی جس طرح سے کہا کہ اسٹریٹجی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ کب کی جائے گی، وہ کیسے کی جائے گی؟ کیونکہ حکومت تو بظاہر اس کے لیے ایک بہت اسموتھ سیلنگ ڈسپائٹ آف آل دی امینڈمنٹس، وہ 28ویں ترمیم کی بھی تیاری کر رہے ہیں، وہ پرائسز بھی اسکلیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، مسلسل عوام پہ بھی ایک دباؤ بڑھ رہا ہے، لیکن باوجود اس کے وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اس وقت ایک بہت ہی کمزور پوزیشن میں ہے کہ وہ کوئی بھی دباؤ ڈالنے کے قابل نہیں ہے. آپ نے ذکر کیا 26ویں 27ویں ترمیم کا اور 28ویں آنے والی کا. یقینی طور پہ یہ اس وقت ان کے پاس طاقت ہے اور ان کے پاس پارلیمنٹ میں میجورٹی بھی ہے. وہ جس طرح بھی آئی ہو میجورٹی ان کے پاس موجود ہے اور وہ ایک طرح بلڈوز کرتے ہیں اپنی لیجسلیشن. لیکن تاریخ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس قسم کی لیجسلیشن، اس قسم کی آئینی ترامیم، اس قسم کی حرکت جو ہے وہ صرف ایک ملک کی زندگی میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے، وہ ایونچولی ریورس ہو جاتی ہے. آپ کو اگر آپ ضیاء الحق صاحب کا زمانہ دیکھیں تو اس وقت تو آئین نیا ہی ایک آئین لے آئے تھے وہ، لیکن وہ بھی پھر تبدیل ہوا. اسی طرح مشرف صاحب نے بھی کوشش کی تھی. اس طرح آپ کے نواز شریف صاحب نے بھی آ کے، جب وہ ایک حالانکہ سویلین حکومت تھی، انہوں نے بھی اس قسم کی کافی قوانین لانے کی کوشش کی تھی. لیکن بار بار جب بھی آپ ایک فنڈامنٹل جو ایشوز ہوتے ہیں ان کے اوپر اگر آپ غلط ترامیم لے کے آئیں یا غلط قوانین لے کے آئیں یا غلط باتیں حرکتیں کریں تو پھر وہ ایونچولی وہ واپس ہو جاتی ہیں. تو ہم انشاءاللہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جدوجہد اپنی جاری رکھیں، کیونکہ یہ سارا کچھ ٹیمپرری ہے، یہ وقتی طور پہ ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ یہ سب کچھ تبدیل ہوگا اور ہم واپس صحیح راستے پہ آ جائیں گے. رائٹ. اور جاتے جاتے علی ظفر صاحب میں بریفلی چاہوں گی 7 مئی سے پرسوں سے، یعنی کہ جب عدالت نے عمران خان صاحب کے جو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں مرکزی اپیلوں کو مقرر کر رکھا ہے، اس کی سماعت جو ہے وہ ہوگی. آپ کو عدالت کا علی ظفر صاحب مائنڈ سیٹ کیا سمجھ آ رہا ہے نیب کی انسسٹنس پر، اور عدالت کا بھی اصرار اس بات پہ کیوں ہے کہ سزا معطلی کی بجائے، جو کہ ان کی اپیل جو ہیں وہ رد کر دی گئی ہیں، مرکزی اپیل کو سننے کے اوپر کیوں اسٹریس دیا جا رہا ہے؟ اب کیا یہ اکیوز پارٹی کا رائٹ نہیں ہوتا کہ ان کی جو سزا معطلی کی اپیل ہے اس کو سنا جائے؟ جی، جو عام قانون ہے وہ تو یہی ہے کہ جب آپ ایک ایپلیکیشن دیں کہ ہماری سزا کو معطل کیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے اور کیس بعد میں سنا جائے، تو پہلے عدالت اس کی فیصلہ کرتی ہے اس ایپلیکیشن کی، اور اس کے بعد اگر وہ ایپلیکیشن رد کر دے میرٹس پہ تو پھر اپیل سنی جاتی ہے. کیونکہ اپیل کا تو ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ بعد میں بھی آتی ہے. لیکن اس بار آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہرحال بہت بار کہا، بہت بار ریکویسٹ کی کہ آپ ہماری یہ ایپلیکیشن سن لیں، لیکن جب وقت آیا سننے کا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپیل سنیں گے. اور یہ نارمل طریقہ نہیں ہے. نارملی تو اگر آپ دیکھیں، میں اگزامپل دیتا ہوں، اپنے ایک کیس تھا خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ 2 کا. تو پہلے میں نے جب درخواست ڈالی اس میں سزا کو معطل کرنے کے لیے، تو پہلے وہ سنائی گئی اور عدالت نے سسپینڈ کر دی سزا، تو اور اس کے بعد وہ ابھی اپیل پینڈنگ ہے. لیکن اس بار وہ القادر کیس میں وہ الٹا ہو گیا کہ وہ ایپلیکیشن سننے کے بجائے انہوں نے کہا ہم اپیل سن لیں گے. تو یہ ایک طرح سے دونوں کیسوں میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ایک مختلف طریقہ اپنایا گیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور ہم اس جو آرڈر آیا ہے اس کو چیلنج کرنے کا سوچ رہے ہیں. رائٹ. تھینک یو سو مچ علی ظفر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور اسی کے ساتھ ہی کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.